الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں، اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حرمت والے مہینہ کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے۔ جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، اگر قضاء عمرہ کے وقت کفار بد عہدی کریں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اگر وہ یہ کہیں کہ تم نے جنگ کر کے ماہ ذی القعدہ کی بے حرمتی کی ہے تو انہیں جواب دو، ان مہینوں کی حرمت بدلے کی ہے۔ تم ان مہینوں کا احترام کرو گے تو ہم بھی کریں گے۔ اگر تم احترام نہیں کرو گے اور جنگ لڑو گے تو پھر ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ پھر یہ ضابطہ صرف ماہ حرام پر ہی کیوں، ساری حرمتیں ساری عزتیں بدلہ کی ہیں۔ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی جواب دو، مگر یہ بات سامنے ہے کہ دشمن کو جواب دینے میں حد سے نہ بڑھ جانا، ورنہ تم ظالم ہوگے۔ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ 7 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہنوں میں یہ بات گئی کہ کفار نے بے وفائی کر لی اور جنگ شروع کر دی تو کیا ہوگا۔ ذی القعدہ حرمت کا مہینہ ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے حرم مکہ کی حرمت سے حالت دفاع مستثنیٰ ہے، اسی طرح اگر کفار حرمت کے مہینوں میں جنگ شروع کر دیں تو ہم کو بھی ان سے دفاعی جنگ لڑنا جائز ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں اسلام سے پہلے بھی جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی 7 ہجری تک یہی قانون رہا، اس لیے صحابہ اکرام کو یہ اشکال پیش آیا۔ اس کے بعد یہ حرمت قتال منسوخ کر کے عام قتال کی اجازت دے دی گئی، مگر افضل اب بھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ ہاں، اگر کفار شروع کر دیں تو دفاع کیا جائے۔ اس صورت میں یہ بھی کہہ دیا جائے تو درست ہوگا کہ ان مہینوں کی حرمت منسوخ نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے حرم مکہ میں دفاعی جنگ کی اجازت سے حرم مکہ کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔